السلام علیکم میرے ہم وطنوں، آج ہم ایک ایسے ہیرو کی داستان لائے ہیں جو دشمن کے لیے ڈراونا خواب تھا۔ ایک ایسا بمبار پائلٹ جو قوم کا ہیرو تو تھا، لیکن بہت سے ہیروز کی طرح یہ بھی تاریخ کی گمنامی میں دفن ہوا، اور آج بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پاک بھارت 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستانی بمبار طیاروں نے بھارتی فوجی اڈوں پر حملہ بول دیا۔ عموماً بمبار طیارے دشمن کی توپوں سے بچنے کے لیے زیادہ پھرتیلے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بمبارڈمنٹ مشنز رات کی تاریکی میں ہوا کرتے تھے۔ یہ طیارے ریڈار سے بچنے کے لیے بہت کم بلندی پر پرواز کرتے تھے اور ٹارگٹ کے پاس پہنچ کر اچانک بلندی پر پہنچ جاتے، غوطہ یعنی ڈائیو لگا کر دشمن کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے سارے بم اہداف پر گرا کر یہ دشمن کی توپوں کی زد سے دور چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارے B-57 طیارے 500 پاؤنڈ وزنی 8 بم لے کر جایا کرتے تھے اور ایک ہی ڈائیو میں 8 بم گرا دیتے تھے، لیکن اس طریقے میں لازمی نہیں ہوتا تھا کہ ہر بم اپنی ایکیوریسی کے ساتھ گرے۔ کئی بار 2 بم ایک ہی ہدف پر گر جایا کرتے تھے، لیکن حملہ کرنے کا سب سے محفوظ طریقہ یہی ہوا کرتا تھا۔ بھارت پر قہر تب ٹوٹا جب جنگ کی پہلی رات ادھم پور ایئر بیس پر ایک B-57 طیارے نے حلہ بولا، لیکن ان کے مقابل کوئی عام پائلٹ نہیں تھا۔ طیارے نے ڈائیو لگائی اور صرف ایک بم گرا کر چلا گیا۔ بھارتی پہلے یہی سمجھ رہے تھے کہ باقی بم کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں گر سکے ہوں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ طیارہ آخر آیا کب تھا کہ ایک کان پھاڑ دینے والی آواز نے پھر سے سب کو متوجہ کیا۔ اگر یہ بم تھا تو طیارہ کہاں ہے؟ اگر آسمانی بجلی تھی تو بادل کہاں ہیں؟ وہ حیران پریشان تھے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے بمبار طیارے کی دھیمی ہوتی ہوئی آواز سنی۔ بھارتی توپوں نے فضا میں گولیوں کا جال بن دیا، لیکن وہ ان توپوں کی زد سے کب کا نکل چکا تھا۔ وہ پھر آیا، ایک اور بم نہایت ایکیوریسی کے ساتھ ہدف پر گرایا۔ بھارتی توپوں نے خوب گولیاں برسائی، لیکن اس دلیر پائلٹ کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی اس سے اپنی جان کی کوئی پرواہ تھی۔ اس نے اپنی جان کو بہت خطرے میں ڈالا، لیکن ہر ہدف کو نشانہ بنانے وہ علیحدہ سے چکر لگاتا اور تسلی کے ساتھ بم گراتا۔ اس کے 8 بم 8 انتہائی اہم اہداف کو نشانہ بنا چکے تھے، جس کے بعد بھارتیوں نے اسے 8 پاس چارلی کا نام دیا۔ پوری جنگ کے دوران 8 پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملہ کرتا رہا۔ ہمیشہ اکیلا آ کر وہ اپنا پہلا بم گرا کر کھلا چیلنج دیتا تھا کہ میں ابھی 7 چکر اور لگاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ میرے ہم وطنوں، اس پائلٹ کی مہارت کی انتہا یہ کہ بھارتی توپوں کی چلی ہر گولی اس کے طیارے کو چھونے میں ناکام رہی۔ رات کی تاریکی میں اس زمانے میں فائٹر جیٹس کو آواز سے ڈیٹیکٹ کر کے نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 8 پاس چارلی نے دشمن توپ خانے کو پریشان کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ چارلی غوطہ لگانے سے پہلے بلندی پر پہنچ کر انجن بند کر دیتا اور ڈائیو لگا کر بم گراتا۔ حالانکہ اس سیکنڈ جنریشن بمبار طیارے کو بند انجن کے ساتھ غوطہ لگاتے ہوئے سنبھالنا بہت مشکل کام تھا، لیکن دشمن اس طیارے کی آواز تب سنتے جب یہ بم گرا کر جا رہا ہوتا تھا اور توپ خانے کی زد سے دور ہو چکا ہوتا تھا۔ ایک انڈین پائلٹ ایڈی ایرل کے 8 پاس چارلی کے بارے میں الفاظ سنیے: میں اس پاک فضائیہ کے پائلٹ کے لیے بہت عزت کے جذبات رکھتا ہوں۔ 8 پاس چارلی ایک ایسا لیجنڈ جسے ہمارا سکون برباد کرنا بہت پسند تھا، لیکن اس کی عادت بہت بری تھی کہ وہ ہمیشہ چاند نکلنے کے 30 منٹ بعد حملہ کرتا، عین اس وقت جب ہم اپنا پہلا جام ختم کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ایک اونچے درجے کا انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھا۔ وہ اپنے حملے کی سمت چھپانے کے لیے غوطہ لگانے سے پہلے انجن بند کرتا اور بم گرانے کے بعد انجن پوری پاور پر چلا کر توپوں کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ دشمن کی طرف سے 8 پاس چارلی کا لقب پانے والے یہ پائلٹ اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان تھے۔ بھارت کو آج بھی اچھے سے یاد ہے کہ کوئی تھا جو ان کے شراب کا جام حلق میں اٹکا دیتا تھا۔ ایسے سب ہیروز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر تھا اور ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔